السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان ڈیولپمنٹس اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ ڈیولپمنٹس آج کی کچھ غیر روایتی سی ہیں یعنی کہ فیصلہ جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے پی ڈی ایم کو ہم پہ مسلط کیا اور جن لوگوں کو اس کے الٹرنیٹیولی لے کر آیا گیا، آج وہ سارے لوگ بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت اس ملک پاکستان کا پہیہ جام ہو چکا ہے اور اس ملک پاکستان کے اندر کوئی واحد حل نظر نہیں آ رہا اپارٹ فرام 1%۔ دیکھیں ابھی اس وقت 14 جماعتوں کو جوڑ کر رکھے ہوئے ہم نے ایک حکومت بنائی ہے جس میں سے ایم کیو ایم باہر نکلنے کو تیار ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ایک ڈیڈ لاک کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم ڈیڈ لاک کی طرف بیٹھی ہوئی ہے، ایم کیو ایم آگے نہیں جا رہی۔ ایم کیو ایم کے اپنے مطالبات ہیں۔ جب آپ ایم کیو ایم سے مطالبات کرنے جا رہے ہیں، جب آپ ایم کیو ایم سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ، تو اٹ مینز کہ آپ کو بہت سارے ایسے کڑوے گھونٹ نگلنے پڑیں گے جو شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن خیر، ایم کیو ایم نے جیسا کہ اعلان کر دیا کہ ہم حکومت سے باہر جا رہے ہیں، ہمارے کچھ تحفظات ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ تحفظات کیا ہوتے ہیں؟ تحفظات کنہیں ہوتے ہیں؟ تحفظات کی وجوہات کیا ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تحفظات میں کیا کچھ پوشیدہ ہوتا ہے یہ عام آدمی کی دسترس سے بہت باہر ہے۔ تحفظات جیسا ایک لفظ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مکروہ اور ناجائز کاموں کو لیگلائز کروانے کے لیے۔ جب بھی آپ نے کوئی اپنا ایسا کام حکومت وقت سے جائز کروانا ہو، جو حکومت وقت یا ہمارے سیکیورٹی فورسز یا ہمارے نیب کی جانب سے وہ کام غیر قانونی ہو، تو آپ کو اس کو لیگلائز کروانے کے لیے کچھ تحفظات سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ ان تحفظات کی مد میں، اس تحفظات کی آڑ میں آپ وہ فیصلے کرواتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت اس ملک پاکستان کو جب ہم نے 16 جماعتیں تحفے میں دیں اور 16 جماعتوں نے مل کر ایک گرینڈ الائنس بنایا جس کو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا نام دیا گیا، اس گرینڈ الائنس کے حکومت کے آنے کے فوائد میرے علم میں تو نہیں، لیکن ہاں کچھ نقصانات ضرور ہیں۔ اور دیکھیں جب یہ گرینڈ الائنس بنتا ہے، ان لوگوں کی آئیڈیالوجی ایک نہیں، ان لوگوں کی سوچ ایک نہیں، ان لوگوں کا نظریہ ایک نہیں، ان لوگوں کے کھانے کے طریقے ایک نہیں، ان کی پریورٹیز ایک نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ کسی ایک پلیٹ فارم میں آ کر بیٹھ رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یا سیدھے لفظوں میں کبھی آپ نے سوچا کہ اگر فرد واحد کی جگہ 13 یا 14 افراد کے ہاتھ میں ایک ملک پاکستان کی باغ دوڑ دی جائے اور اس باغ دوڑ کے نتائج ایسے نکلے جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، خسارہ، ہمارے جو ریزروز ہیں ان کا کم ہونا، آئی ایم ایف کا کڑی شرائط کے اوپر بھی پیسے نہ دینا اور دیگر ایسی وجوہات، دیگر ایسے معاملات، ایسی کیا وجوہات ہیں، ایسے کیا معاملات ہیں جو اس وقت اس ملک پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے، اس ملک پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے؟ تو آج میں آپ کا مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ رکاوٹ کن وجوہات پر بنتی ہیں؟ جب لوگ نان میرٹ پہ ہونے کے باوجود اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائیں اور اعلیٰ عہدوں پہ پہنچنے کے لیے انہیں اپنی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں دینی ہو، تو جب ایسی ترقیاں ملیں گی اور ایسی پوسٹنگ ملیں گی، وہ پوسٹنگ نہیں ہوگی، وہ پپٹزم ہوگا۔ جب آپ کسی کے پپٹ بنیں گے، آپ کسی کے اعلی کار بنیں گے، کسی اچھے شخص کے یا برے شخص کی ایک الگ بحث ہے، کسی گریٹر کاز پہ یا کسی بیڈ کاز پہ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں پر جو بات کرنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ تقرریاں، یہ فیصلے، یہ پروموشنز میرٹ پر نہیں ہوں گے، اس ملک پاکستان کی اکانومی، اس ملک پاکستان کی فلاح، اس ملک پاکستان کی بقا کسی قیمت آگے نہیں جائے گی۔ جب آپ لوگوں کو بلیک میل کریں گے اور بلیک میل کر کے اپنے فیصلے کروائیں گے، یقیناً ان کو لوگ اپنے ان پرسن ذاتی حیثیت میں بھی بلیک میل کسی کو کر سکتے ہیں اور اپنے جائز و ناجائز کام نکلوا سکتے ہیں۔ خیر، ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس کی تشریح میں خود ہی کر دوں گا بعد میں۔ جج کہا جاتا ہے کہ پاورفل لوگوں کی ویڈیوز آتے ہیں، یہ ویڈیوز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ویڈیو کون بناتا ہے؟ یہ اس کے پیچھے فنامنا کیا ہے؟ یہ کیا کوئی لائبریری ہے؟ اس لائبریری میں کتنے ویڈیوز ہیں؟ کس کس کے ویڈیوز پڑے ہیں؟ کسی کا کیوں آتا ہے اور کسی کا کیوں نہیں آتا ہے؟ تو یہ فنامنا کیا ہے؟ اس کو
چونکہ مجھے جواب پتہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں. سو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اچھا، یہ اس ویڈیو میں جو کنٹینٹ میں چلا رہا ہوں یہ اشر صاحب کا ہے، اور اشر صاحب سول سروس رہ چکے ہیں، سول سرونٹ رہ چکے ہیں، اور کیونکہ یہ سول سرونٹ رہ چکے ہیں، بقول ان کے جھوٹ یا سچ ان پہ باقی کمنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سنوا رہے ہیں، اور آپ لوگ اس پہ کیا تحفظات رکھتے ہیں، آپ لوگ اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں، وہ آپ پہ، اور کمنٹ سیکشنز میں ہم آپ کی قیمتی آراء جاننے کے لیے بھی بے تاب بیٹھے ہیں. تو اس میں ان شارٹ وہ کہتے ہیں کہ جی کیسی پلیٹ فارمز کراچی میں یا دیگر شہروں میں بڑی بڑی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں، جہاں پر شرفا کو بلایا جاتا ہے، جہاں پر بیوروکریٹس کو بلایا جاتا ہے، جہاں پر ٹاپ نوج لوگوں کو بلایا جاتا ہے، گراؤنڈ لیول کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، انہیں وہاں پہ شباب رباب سب پرووائڈ کیا جاتا ہے. ایک گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، لوگوں کی اسی طرح ویڈیوز بن رہی ہوتی. پھر ان کو پرائیویٹلی جو لوگ وہاں پہ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں، جو لوگ انہیں پرائیویٹلی وہاں پر ملتے ہیں، ان کی بھی ویڈیوز بنتی ہیں، اور وہ ایک لائبریری میں جاتی ہیں جو بوقت ضرورت کام آتی ہے. اب مجھے نہیں پتہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے، لیکن ہاں اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر تو اس ملک پاکستان میں ہم میرٹ کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اور اگر میرٹ کی دھجیاں اس ملک پاکستان میں ہم بکھیریں گے تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوں گے کہ ایک طرف توہین عدالت ہو اور عدالت سو موٹر نہ لے، اور ایک طرف کچھ نہ اور عدالت اپنے فیصلے سنانے شروع کر دے. اور میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن خیر آپ یہ حالیہ دنوں میں مثال لے لیجیے، ارشد شریف کے قتل کو آج 40 دن سے کہیں اوپر دن ہو چکے ہیں، اور 5 جنوری کو سو موٹو ایکشن لیا جا رہا ہے، اور باقی اعظم سواتی ہے 1-1.5 ماہ بعد اس کی رہائی ہو رہی ہے، اس کو ضمانت مل رہی ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات. کسی کے بھی اوپر کتنے بھی ایف آئی آرز درج کروا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ پوچھنے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، سوال کرنے والا کوئی نہیں. دیکھیے ایسا کب تک چلے گا؟ اس ملک پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے، اس ملک پاکستان نے اگر سیدھی سمت میں جانا ہے، تو اس ملک پاکستان کا کم سے کم بھلا چاہنے والے لوگ، جس ملک پاکستان میں صرف چند پالیسیز کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائز بنانے کی بجائے ہم ان لوگوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں جو بوقت ضرورت میڈیا پر آ کر، پلیٹ فارمز پر آ کر بار بار ہمارے اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. میں بات مریم بی بی کی کروں تو مریم بی بی نے کتنی پریس کانفرنسز میں کہا میرے پاس کچھ آڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں. جو آڈیو ویڈیوز باہر آ رہی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جو آڈیوز ویڈیوز مریم کے پاس ہیں وہ کس کو سنانا چاہ رہی ہیں اور وہ کس کو بتانا چاہ رہی ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی بخوبی واقف ہوں اس بات سے. لیکن اگر ہمارے اداروں کی بات کریں اور ہمارے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اوبیسلی اب ہمارے اداروں کے پاس آپشن کیا ہے، ہمارے تھنک ٹینکس کے پاس آپشن کیا ہے. ہمارے تھنک ٹینکس مریم بی بی کو تو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کر پائیں گے. اس کی بڑی وجہ یہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، نہ وہ قابل اعتبار رہ چکی ہیں، نہ وہ قابل اعتماد تھیں کبھی، کیونکہ ان میں اممیچورٹی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. کچھ باتیں نہیں پبلکلی آپ کر سکتے ہیں. باقی آڈیو ویڈیوز والی کون سی بات ان کے پاس اللہ کرے وہ بھی سب کے سامنے آئے اور سب کی آنکھیں کھلیں. اور نہ صرف یہی، باقی بچتے ہیں بلاول صاحب ابھی میچور ہیں. بلاول صاحب کو بھی 8-10 سال چاہیے لانچ ہونے میں. ہاں ان کی لانچنگ اچھی ہوگی، اچھی پوسٹ پہ ہوئی ہے. اور باقی تیسرا بندہ کون بچتا ہے؟ بلاول تو نہیں باہر آ پا رہے اپنے سندھ سے. سندھ بمشکل سروائیو کریں گے، ریٹین کریں گے اس دفعہ. اور جو پی ایم ایل این ہے وہ تو آلریڈی کسی گراؤنڈ پہ نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ کہیں پہ نہیں ہے. آج آ کے عمران خان ہی ہے اور اس کی گورنمنٹ ہے 2 صوبوں کے اندر. 2 صوبوں کی اگر میں بات کروں تو آپ کو شاید علم ہو کہ ہماری ایک ڈیفنس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں نیشنل ایکشن پلان کہہ لیں یا ہماری ایک ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، جس پہ ہم ملک کی پاکستان کے فوائد، نقصانات، جس طرح بھی ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہو وہ تمام معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں. تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلایا جاتا ہے، انہیں بٹھایا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے. اور اسپیشلی اس وقت جس ملک پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے، تو کے پی کے صوبہ جو اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے بلوچستان کے بعد، اس صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ان کو بلایا ہی نہیں گیا. تو یہ کس قسم کی جو بیٹھک تھی؟ یہاں پر تمام لوگ موجود تھے ماں سوائے کے پی کے گورنمنٹ کے. تو اس طرح کے اگر معاملات ہوں گے، احساس محرومیت ہم پیدا کریں گے، تو ملک پاکستان کیسے آگے جائے گا؟ ہم آلریڈی بٹے ہوئے ہیں. 4 تو صوبے ہیں جو ہم سے سنبھل نہیں رہے. اتنا ہم تقسیم آلریڈی ہو چکے ہیں، ہم کتنا مزید تقسیم ہو؟ اس ملک پاکستان کے اندر پہلے صوبوں پہ تقسیم،
پھر ضلع و اضلاع پہ تقسیم، اضلاع کے بعد یہ ہماری شخصیت پہ تقسیم، ہماری قوم پہ تقسیم، اس قوم سے فارغ ہوں پھر ہمارے مذہب پہ تقسیم، تقسیم در تقسیم اور تقسیم در تقسیم کے اس فارمولے کو اپناتے ہوئے ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں استعمال کیا، اور بوقت ضرورت جب ضرورت پڑی تب استعمال کر لیا، جب ضرورت نہیں پڑی تو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ اگر انہیں کسی مسیحی برادری کے بندے کی ضرورت ہے تو وہ وہاں جا کے مسیحی کارڈ کھیل لیں گے، کسی کو سنی کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا وہابی کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا شیعہ کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا بریلوی کے ساتھ تعلق ہے، جس سے کام بنا اس کے پاس گئے، جب کام ختم بات ختم، خود ہمیں تقسیم سے تقسیم در کر رہے ہیں اور خود اپنی پارٹیز میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ معاملات جب تک اس ملک پاکستان میں چلیں گے، جب تک عوام اویئر نہیں ہوگی، جب تک عوام ہوش کے ناخن نہیں لے گی، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹس ہمیں اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے اور ہم ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے جائیں گے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے آخر کب تک؟ اور اس کا جواب بھی میں دیے جاتا ہوں، جب تک یہ قوم ایک مٹھی کی طرح یکجا نہیں ہوگی، جب تک یہ قوم اس ملکی فیصلے، اس ملکی جو مفادات ہیں ان کے اوپر اکٹھی یکجا نہیں ہوگی، یقیناً تب تک یہ ملک پاکستان اور یہ قوم کبھی آگے نہیں جائے گی۔ اور اس وقت اس ملک پاکستان کے پاس ایک ہی شخصیت ہے، عمران خان، جو اس ملک پاکستان کا بظاہر تمام پارٹیوں سے بہتر چاہنے والے اور اچھا چاہنے والے ہیں، اور اکیلی پارٹی ہے جس کے پاس جانے سے اس ملک پاکستان کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، کیونکہ سروے کروا چکے ہیں لوگ۔ آپ نیشنل لیول کے سروے کریں، آپ گورنمنٹ لیول کے سروے کریں، آپ انٹرنیشنل لیول کے سروس کروا لیں، سب کی جو ریٹنگز ہے وہ عمران خان کو 60% سے لے کر 75% کے درمیان فال کروا رہی ہے، یعنی کہ 2/3 اکثریت اس دفعہ عمران خان لے جائیں گے۔ جتنا مرضی آپ الیکشن میں زور لگا لیں، ادارے اپنے ساتھ ملا لیں، تو ایسا ہونے نہیں جا رہا، اور اس کے ساتھ آپ بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا لیں، آپ جتنی دل داندلی کر لیں، آپ الیکشن کمیشن اپنے ایک کی بجائے 2 لے آئیں، لیکن جو سروے ہے، سروے جھوٹ نہیں بول رہا، اور سروے کے مطابق تمام لوگوں کے اوپر حقیقت یہاں ہے، اس ملک پاکستان کی تمام پارٹیاں ایک جانب اور عمران خان اکیلا ایک جانب، اور اس کے باوجود وہ 2/3 اکثریت لینے میں سیدھی کلیئر وکٹری لے رہا ہے۔ تو بجائے اس ملک پاکستان کے حالات ہم مزید ڈیسٹیبلائز کریں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، الیکشنز کروانے چاہیے، الیکشنز کو موو آن کروانا چاہیے، اور الیکشنز کو موو آن ہوتے ہی جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے، اقتدار اور طاقت اور حکومت اسی کو دیتے ہوئے اس ملک پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بہتر فیصلے کرنے چاہیے۔ باقی اللہ نگہبان، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہے، وہ چاہے جو بھی ہے، وہ چاہے میڈیا پرسن ہے، وہ چاہے کسی ادارے سے ہے، یا چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔